وہ روز اسی حویلی کے دروازے کو دھیرے سے کھولتی تھی، جہاں اس کی آواز کی کوئی قیمت نہ تھی، صرف کام بولا کرتا تھا۔ وہ ایک نوکرانی تھی، خاموش، نظر انداز، کمزور سمجھی جانے والی، مگر اس حویلی کی دیواریں ایک راز جانتی تھیں کہ یہی لڑکی ایک دن اسی گھر کی قسمت بدل دے گی۔ یہ کہانی ہے آنسوؤں سے شروع ہونے والے اس سفر کی، جہاں سوال یہ نہیں تھا کہ وہ گرے گی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ جب وہ اٹھے گی تو دنیا اسے کیا نام دے گی؟ نوکر مالکن۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا حویلی نما گھر تھا، جس کی دیواروں پر وقت نے اپنی دھول جما رکھی تھی۔ اسی گھر میں صبح سویرے اذان کے ساتھ ہی سلم جاگ جاتی۔ وہ محض 16 برس کی تھی جب غربت کے ہاتھوں اپنی ماں کے ساتھ شہر آئی اور اسی حویلی میں نوکرانی رکھ لی گئی۔ ماں جلد ہی بیمار پڑی اور چند برسوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن سلم کے لیے حویلی صرف کام کی جگہ نہیں رہی، وہی اس کی دنیا بن گئی۔ حویلی کی مالکن بیگم رشیدہ روب دار مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی عورت تھیں۔ شوہر وفات پا چکے تھے، بیٹا برون مک تھا اور گھر کی خاموشی انہیں دن رات کھائے جاتی۔ وہ سلم سے سختی بھی کرتیں اور کبھی کبھی ماں جیسی شفقت بھی۔ سلم نے سیکھ لیا تھا کہ یہاں آنسو نہیں کام بولتا ہے۔ وہ چپ چاپ جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، کھانا بناتی اور رات کو تھکن سے چور ہو کر اپنے کمرے میں جا گرتی۔ سلم کا شوق پڑھنے کا تھا۔ وہ کچن میں پڑے پرانے اخبارات کے کناروں سے حروف پہچانتی، کبھی کسی بچے کی کاپی دیکھ لیتی تو دل میں ایک کسک سی اٹھتی، مگر قسمت نے اسے کتابوں سے دور رکھا تھا۔ ایک دن بیگم رشیدہ نے اسے الماری صاف کرتے دیکھا تو پوچھا، تم پڑھ سکتی ہو؟ سلم نے نظریں جھکا کر کہا، تھوڑی بہت۔ بیگم رشیدہ نے ایک پرانی ڈائری اس کے ہاتھ میں تھما دی، پڑھ کر سناؤ۔ وہ لمحہ سلم کی زندگی کا پہلا موڑ تھا۔ لڑکھڑاتی آواز میں اس نے ڈائری کے الفاظ پڑھے۔ بیگم رشیدہ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس دن کے بعد سلم کو رات کو 1 گھنٹہ پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ ابتدا میں حروف اجنبی تھے، پھر الفاظ مانوس ہونے لگے اور آہستہ آہستہ جملے اس کے دل تک اترنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، بیگم رشیدہ بیمار رہنے لگیں۔ سلم ان کی تیمارداری میں لگ گئی، دوائیاں کھانا، باتیں، وہ سب کچھ دل سے کرتی۔ بیگم رشیدہ کو سلم میں اپنی جوانی کی جھلک نظر آتی۔ ایک دن انہوں نے سلم سے کہا، زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا مگر ساتھ بہت کچھ چھین بھی لیا۔ تم محنتی ہو، امانت دار ہو، وعدہ کرو اگر تمہیں موقع ملا تو خود کو کمتر نہیں سمجھو گی۔ سلم نے آنکھوں میں نمی لیے وعدہ کر لیا۔ چند ماہ بعد بیگم رشیدہ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا برون مک سے آیا، چند دن ٹھہرا اور وکیلوں کے ساتھ کاغذات نمٹانے لگا۔ حویلی بند ہونے لگی، نوکروں کو فارغ کیا جانے لگا۔ سلم کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے لگا اب پھر سڑک، پھر تلاش، پھر بے یقینی۔ ایک دن وکیل نے سلم کو بلایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وکیل نے کاغذ پڑھ کر سنایا، بیگم رشیدہ نے اپنی وصیت میں حویلی کا بڑا حصہ ایک ٹرسٹ کے نام کیا ہے، جس کی نگران سلم ہوگی، اور حویلی کے ایک حصے کی مالکانہ ذمہ داری بھی سلم کے سپرد کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ یہاں ایک فلاحی اسکول قائم کرے۔ سلم کے کانوں میں گونج سی ہونے لگی۔ نوکرانی، نگران، مالکانہ ذمہ داری۔ وہ کرسی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ شروع کے دن مشکل تھے۔ رشتے داروں نے رشتے داروں نے اعتراض کیے، محلے والوں نے باتیں بنائیں، کچھ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ سلم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے حویلی کے ایک حصے میں چھوٹا سا اسکول کھولا۔ ابتدا میں 10 بچے آئے۔ سلم خود پڑھاتی، خود صفائی کرتی، خود حساب رکھتی۔ رات کو تھکن سے چور ہوتی مگر دل مطمئن رہتا۔ رفتہ رفتہ اسکول کی شہرت پھیلنے لگی۔ بچے پڑھنے لگے، ماں باپ خوش ہونے لگے۔ کچھ عطیات آئے، کچھ اساتذہ نے رضاکارانہ مدد کی۔ سلم نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دیا، سچائی، محنت، احترام۔ وہ بچوں کو بتاتی، انسان کی پہچان اس کا لباس نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ ایک دن وہی بیگم رشیدہ کا بیٹا آیا۔ اس نے اسکول دیکھا، بچوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی، سلم کی انتظامی صلاحیت دیکھی۔ خاموشی سے بولا، امی نے درست فیصلہ کیا تھا۔ سلم نے پہلی بار خود کو مالکن کہتے سنا تو مسکرا دی، مگر اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔
وہ جانتی تھی کہ یہ سفر کسی ایک دن کا نہیں، برسوں کی محنت اور کسی کے اعتماد کا نتیجہ ہے۔ وقت کے ساتھ حویلی کی دیواریں نئے رنگوں سے جگمگا اٹھیں۔ جہاں کبھی خاموشی تھی وہاں بچوں کی ہنسی گونجتی۔ سلم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آسمان دیکھا اور ماں کو یاد کیا۔ دل ہی دل میں کہا، اماں میں نے وعدہ نبھایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، محنت، امانت داری اور سیکھنے کی لگن انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں قسمت بھی راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ اصل دولت اختیار نہیں، کردار ہے، اور اصل کامیابی دوسروں کے لیے روشنی بن جانا ہے۔